اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو جس نیک عمل کی توفیق نہ دے نہیں کر سکتا. ابھی ایک نیک عمل یہی لے لو، ہماری بستی میں کتنے مسلمان ہیں؟ بہت مسلمان ہیں، مگر اللہ جس چیز کی جس نیک عمل کی توفیق جسے دیتا ہے وہی کرتا ہے. یہ پورا ماہ مبارک اس کو یاد کیا جاتا ہے حضور غوث اعظم، بڑی 11ویں شریف کا مہینہ نسبت کی جاتی ہے حضور غوث اعظم سے. تو یہ نسبت کرنا بڑا کام ہے، بڑا عمل ہے. اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی 11ویں مناتا ہے اور وہی فیض یاب دنیا سے بھی ہوتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. ہم جانتے ہیں، اس پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، ٹائم وقت جتنا بھی ہم اللہ کی راہ میں لگا دیں گے وہ ہمیں دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا. آپ جان رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا میں جب تک کی زندگی ہے ایک نہ ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہے. اس لیے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اللہ کی یاد میں اللہ کے محبوب کی محفل سجا لی جائے. تو آپ نے یہ محفل سجائی حضور غوث اعظم کی بنسبت. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. حضور غوث پاک کے صدقے میں ہماری اور آپ کی تمام کی حاضری کو قبول فرمائے اور پروردگار آخرت میں اس کو نجات ذریعہ بنائے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں 3 شعر آپ سماعت کریں کہ بزم سرکار کو جو لوگ سجا لیتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے رہیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو جو بتا رہا تھا اسی کے مطابق یہ شعر ہے کہ بزم سرکار کو جو لوگ سجا لیتے ہیں، بزم سرکار کو جو لوگ سجا لیتے ہیں کہ بزم سرکار کو جو لوگ سجا لیتے ہیں، ان کو سرکار ہر ایک غم سے بچا لیتے ہیں، ان کو سرکار ہر ایک غم سے بچا لیتے ہیں. بزم سرکار کو جو لوگ سجا لیتے ہیں. اور اللہ شعر سماعت کریں. بس ارشاد ہوتا کہ منکرو تم ذرا ایمان سنبھالو اپنا. منکرو تم ذرا ایمان سنبھالو اپنا کہ منکرو تم ذرا ایمان
اس سے ہٹ کر ہے، اسی میں شامل کر دیتا ہوں، سماعت کریں۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ حضور مفتی اعظم اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، کامل ولی حضور مفتی اعظم ہند، حضور اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، بتاؤ جو اللہ کے قرب کو حاصل کر چکے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ہمارا اور آپ کا جائزہ لو کہ ہمارے پاس نہ ہی نماز کا ذخیرہ ہے، نہ ہی روزوں کا انبار ہے، نہ ہی نیک اعمال کا انبار ہے، نہ ہی ایسے کوئی ہمارے کام ہیں کہ جس کے ذریعے پروردگار ہمیں جنت میں ڈالے، جس کے ذریعے پروردگار ہمیں جنت عطا فرما دے۔ ہم سوچیں کہ اگر پروردگار ذرہ ذرہ کا حساب و کتاب ہم سے لینے پر آ جائے تو جب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں گے تو سوچیں گے ہمارے ایسے اعمال ہیں ہی نہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں۔ مگر میرے پیارے، اللہ سے نا امیدی نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ نے راستہ دکھا دیا ہے کہ جو میرے قرب کو حاصل کر چکے ہیں، جو لوگ مجھے اپنا بنا چکے ہیں، جو لوگ میرے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جو انسان، جو مسلمان اللہ والوں کے قرب کو حاصل کر لے، ان کے ذریعے پروردگار انہیں دنیا میں بھی عطا فرما دے گا اور آخرت میں جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آخری شعر سماعت کریں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم نے صبح سے شام تک 24 گھنٹے کے اندر کتنے نیک اعمال کر رہے ہیں، کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اور نماز پڑھنا ہی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کسی کے کام آ جاؤ، آپ کسی غریب کے کام آ جاؤ، آپ اپنی زبان سے کوئی اچھی بات کہہ دو، وہ بھی تمہارا عبادت میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ سماعت کریں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ ارے میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، بزم سرکار کو جو لوگ سجا لیتے ہیں، ان کو سرکار ہر ایک غم سے بچا لیتے ہیں۔ تو درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بس چلے ارشد، کیونکہ ایک کو آپ اور سماعت کرنا ہے اور کھانا بھی تیار ہو چکا ہے نا، اور یہ جاب شریف کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اور آپ نے بھی آپ یہاں پر حاضر ہوئے تو اپنا ٹائم نکال کر آئے، تو آپ یہاں پر حاضر ہوئے تو خالی نہیں ہو۔ جو سکون تمہیں یا محفل میں مل رہا ہوگا وہ سکون تمہیں کہیں اور دنیا کی جگہوں پر نہیں ملتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور میرے پیارے، اتنا ہی نہیں، حدیث شریف میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور جو ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں وہ شخص بڑے ہی خوش نصیب ہوا کرتے ہیں۔ اور پتہ یہ چلتا ہے جہاں پر ذکر ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کا، اس دوران اس وقت اس کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری قرار دی گئی ہے، جو چاہے اس کیاری میں آ کر بیٹھ جائے،
جو چاہے یہاں پر اپنا وقت یہاں پر آ جائے اور گزار لے اور ماشاءاللہ سبحان اللہ سے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا چلا جائے، تو یہ وقت یہاں پر آپ کا خرچ کرنا، یہاں پر کچھ دیر یہاں پر ٹھہرنا بیٹھنا، یہ میرے پیارے خالی نہیں جائے گا۔ آپ اپنے گھروں پر بھی بیٹھے ہوں گے، لوگ اپنے گھروں پر بھی سماعت کر رہے ہوں گے، جو فیض محفل میں آنے کے بعد ملتا ہے وہ گھروں پر نہیں ملتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا، جہاں تک آواز جا رہی ہوگی لوگ سماعت کر رہے ہوں گے، اور جو اس پر عمل کر لیں میرے پیارے، ہو سکتا ہے ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں عمل ہی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل ہی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جتنا آپ نے سماعت کیا، سماعت کرنے کے بعد اس پر عمل کر لیا تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس دو تین شعر آپ کے سامنے اور حضور غوث اعظم کے سامنے آپ کے سامنے رکھوں، پھر تھوڑا سا بیان کرنے کے بعد آپ کو ان کا خطاب، بہترین خطاب سماعت کرنا ہے، اور میں نے یہی جو شعر آپ کے سامنے رکھا، جو بات آپ کے سمجھ میں آ جائے، جو بات آپ کو قبول، جو بات آپ قبول کر لیں اس پر عمل کر لیں، اور عمل کرنے ہی سے بیڑا پار ہوتا ہے۔ سماعت کریں اے مادرشی پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اگر خدا کا فضل ہے ہم پر تو ضرور سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہتے رہیں گے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور اگلا شعر سماعت کریں کہ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ اور اگلا شعر سماعت کریں ارشاد ہوتا ہے شخص کہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو۔ میرے پیارے سوچو تو صحیح، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرا مرید ہوگا اسے دنیا سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث پر عمل کرتا چلا جائے اور میرے فرمان پر، میرے نانا جان کے فرمان پر عمل کرتا چلا جائے، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور میرے پیارے سماعت کریں کیونکہ ہر چیز کو پروردگار نے وجود بخشا ہے، جس دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، خوف الہی ہوتا ہے میرے پیارے، جس دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے اسے دنیا
वही आयत करीमा आपके सामने रखी, बहरहाल शेर को पूरा करता हूँ कि मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौस आज़म का, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौस आज़म का। और मेरे प्यारे अगला शेर समाप्त करें, हुजूर गौस आज़म दुनिया में भी काम आते हैं, और मेरे प्यारे जब यहाँ से जाएंगे अगर हिसाब ऐसा ना हुआ हमारे अमाल का तो इंशाअल्लाह सच्ची मोहब्बत अगर करने वाले हैं हम तो इंशाअल्लाह हुजूर गौस आज़म हमें अब आखिरी मौका होगा, जन्नत जहन्नम का टिकट दे दिया गया होगा। अगर वाकई हुजूर गौस आज़म से सच्ची मोहब्बत होगी तो मेरे प्यारे हुजूर गौस आज़म वहाँ भी काम आएंगे। सिमात करें कि फरिश्ते रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, फरिश्ते रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, फरिश्ते रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौस आज़म का, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौस आज़म का। आखिरी शेर समाप्त करें, मेरे प्यारे आखिरत में भी काम आएंगे, कब्र में भी हुजूर गौस आज़म काम आएंगे। सिमात करें कि लहद में जब फरिश्ते हम से पूछेंगे तो कह देंगे, लहद में जब फरिश्ते मुझे से पूछेंगे तो कह दूंगा, मोहम्मद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान लहद में जब फरिश्ते मुझे से पूछेंगे तो कह दूंगा, तरीक़े क़ादिरी हूँ नाम लेवा गौस आज़म का, तरीक़े क़ादिरी हूँ नाम लेवा गौस आज़म का। एक बार शुक्र अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को न कुछ खौफ होता है न कुछ गम होता है। आओ थोड़ा इशारा कर दो, अगर इसी की खुलासा करो टाइम हो जाएगा इसमें। चलो वाक़े की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ पर जो अला कहा गया है तो बताया गया है ये अला खबरदार हो जाओ, अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार हो किस बात से, किस चीज़ से। जैसे मिसाल के तौर पर खंभों पर लगा दिया जाता है होशियार खबरदार है, ताकि जानता है इंसान जान लेता है कि आगे नेट चल रही है, अगर इससे अगर टच होंगे तो जान का खतरा हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकर्रब बंदों को वो पावर अता की है कि परवरदिगार ने शान करीमी उन पर इतनी होती है कि जो कुछ वो कहते हैं और जो लोग हम और आप देखते रहते हैं कि अल्लाह वाले की ज़बानी हाल से जो निकल जाता है, ज़बान मुबारक अल्लाह के नेक बंदे की होती है, हुक्म परवरदिगार का हुआ करता है। तभी तो हम औलिया किराम के मज़ारात पर जाते हैं, हम दुआएं करते हैं कि परवरदिगार इनके ज़रिए हमारा बेड़ा पार फरमा दे।
تو دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، قبول کر لی جاتی ہیں۔ تو بتایا گیا الا خبردار ہو جاؤ، جن کے بارے میں ذکر ہونے والا ہے اللہ نے ان کو وہ طاقت دی ہے کہ اگر تم نے ان کی شان میں گستاخی کر دی، اگر تم نے اپنے اللہ کے نیک بندوں کو تم نے دنیا میں ناراض کر لیا تو میرے پیارے تمہاری دنیا بھی خراب ہو سکتی ہے، اور اگر تم نے ان کو راضی کر لیا تو جس نے مجھے راضی کیا یعنی اللہ کو راضی کیا، ہم اللہ والوں سے وابستہ ہو گئے تو میرے پیارے اولیاء کرام صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذریعہ بنایا ہے، آپ ہم تک پہنچے، ہم یہاں پر آئے۔ ایک ذریعہ بنا کہ امام صاحب کے پاس جاؤ، ایک ذریعہ بنا ان کے پاس جاؤ، وہ پروگرام کریں گے، وہ محفل میلاد سجائیں گے۔ ایک ذریعہ بنا وہاں تک گئے، دعوت دی، یہ لوگ تمہارے مکان تک آئے ہیں، بریانی بھی کھائیں گے اور محفل میلاد بھی سنیں گے۔ میرے پیارے یہ اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جس سے جو کام چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ ہمارے واقع کرنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ہر شے بحکم خدا چلتی ہے۔ اور میرے پیارے حضور غوث اعظم کی محفل ہے، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں، جب تک حضور غوث اعظم نہ چاہے کوئی شخص حضور غوث اعظم کا نام مبارک نہیں لے سکتا۔ جی حضور غوث اعظم نے چاہا تو آپ نے محفل میلاد سجائی، لنگر کرنے کے لیے تیار بریانی کرائی۔ ذریعہ کیا ہے میرے پیارے؟ بس ایک بخشش کا بہانے کا ذریعہ ہے کہ پروردگار تو دے رہا ہے، ہم کچھ بڑا تو نہیں کر سکتے، بس تھوڑا سا نذرانہ یہ ہدیہ تیری بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ پروردگار حضور غوث پاک کے صدقے میں ان کے ذریعے ہمارا بیڑا پار فرما دے۔ یہی تو نیت ہے نا، یہی نیت ہے۔ اور ہم بیان کر رہے ہیں تو ہمارا ذریعہ بس یہی ہے کہ جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے نہ جانے کون اس بات پر عمل کر لے، حضور غوث اعظم کے فرمان پر عمل کر لے اور اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ محفل میلاد سجانے کا یہی مقصد ہوتا ہے، جو کچھ بیان کیا جائے لوگ اس کو سماعت کریں اور اس پر عمل کریں، اور پتہ چلے کہ حضور غوث اعظم کی شان کیا ہے، نبیوں کی شان کیا تھی، صحابہ کی شان کیا تھی، انبیاء کرام کی شان کیا تھی، اور حضور غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ میرے پیارے آؤ سماعت کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے بندوں کو نہ کچھ خوف ہوتا ہے نہ کچھ غم ہوا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے میرے پیارے اللہ والوں کو جو خوف نہیں ہوا کرتا، کوئی غم نہیں ہوا کرتا، تو میرے پیارے انہیں کسی دنیا کی چیز سے کوئی غم نہیں ہوا کرتا، چاہے فائدہ ہو چاہے نقصانات ہو، انہیں ان سے کوئی غرض نہیں ہوا کرتی، بلکہ پروردگار کے پیارے حبیب حضور غوث اعظم کو اگر خوف تھا تو خوف الہی تھا۔ پتہ یہ چلا جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کا مقام وہ رکھ دیتا ہے۔ حبیب کے صدقے میں بتا دیا گیا، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، سبحان اللہ میرا سبحان قدم اللہ۔ مبارک تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر، اول و آخر تمام جو حضور غوث اعظم سے قبل ہوئے اور جو بعد ہوئے قیامت تک جو اولیاء کرام ہونے والے ہوں گے، تمام ہی نے اپنے اپنے انداز میں قبول فرمایا۔ جب میرے پیارے جب یہ فرمان حضور غوث اعظم کا خواجہ غریب نواز نے سنا تو میرے پیارے اس وقت آپ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ خراسان کی پہاڑی ہے میرے پیارے، وہاں پر اللہ کو راضی کر رہے حضور خواجہ غریب نواز جب فرمان سنا حضور غوث اعظم کا تو میرے پیارے فرماتے ہیں کہ یہ دل ہے یہ سر ہے، پیارے آقا حضور غوث اعظم جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور ابھی میں نے ایک شعر سنایا تھا، ان کی طرف لے کر چلوں میرے پیارے تمام اولیاء کرام نے حضور غوث اعظم کا فرمان سنا تو میرے پیارے یہ فرمان حضور مفتی اعظم ہند نے بھی سنا۔ سبحان اللہ سبحان حضور اللہ۔ مفتی اعظم ہند، حضور اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند ہیں،
ہندوستان کے بادشاہ ان کو بھی کہا جاتا ہے، خواجہ غریب نواز کو بھی کہا جاتا ہے، اور ہند کے مہاراجا خواجہ حضور مفتی اعظم ہند کو بھی کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں اعلان سنا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، جب فرمان سنا حضور غوث اعظم کا تو میرے پیارے حضور مفتی اعظم ہند پکار اٹھتے ہیں، یہ دل ہے، یہ سر ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ سر ہے، یہ آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، سبحان جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ میرے پیارے یہی حضور غوث اعظم ہے، اعلان فرماتے ہیں میرے پیارے ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا ان یدی، بے شک میرے مرید پر، مجھ سے محبت کرنے والے پر میرا ہاتھ ایسا ہے جیسے کہ زمین پر آسمان۔ میرے پیارے توجہ کریں، سوچیں، غور و فکر کریں کہ پروردگار نے حضور غوث اعظم کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا جو میرا چاہنے والا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو میرا مرید ہے، اس پر میرا ہاتھ ایسا ہے جیسے کہ زمین پر آسمان۔ اب میرے پیارے خالی 11ویں کرنے سے ہی فائدہ نہیں ہے، 11ویں کا بھی فائدہ ہے، مگر خاص کر اس چیز کا خیال رکھا جائے جو اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ اگر ہم کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب تو برحق ملے گا، مگر میرے پیارے جو ہم پر فرض ہے، جس کا حساب کتاب ہر حال میں ہونا ہے، اس طرف لے کر چلو۔ میرے پیارے حضور غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں بغداد کی سرزمین پر۔ حضور غوث اعظم واعظ و نصیحت کے دوران حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ کوئی شخص غریب سے امیر بننا چاہے، نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دے، بولو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ایک بات دیکھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور غوث اعظم کی کرامت آپ سماعت کر رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اور حضور غوث اعظم کی شان دیکھو میرے پیارے۔ ہم مائک کے ذریعے تھوڑی دور تک آواز پہنچا سکتے ہیں، اس وقت مائک کا ذریعہ نہ تھا، اس وقت آواز دور دراز پہنچانے کا ذریعہ نہ تھا۔ حضور غوث اعظم کی شان دیکھو، حضور غوث اعظم کی مجلس کے اندر 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ حضور غوث اعظم کو اللہ نے کیا پاور عطا فرمائی ہے۔ حضور غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، کوئی مائک کا انتظام نہیں، کوئی ساؤنڈ کا انتظامات نہیں۔ حضور غوث اعظم کی جتنی آواز قریب والوں کو آ رہی ہے، اتنی ہی آواز آخر والوں کو بھی آ رہی ہے، اتنی ہی آواز 70 ہزار کا مجمع، تصور کرو، سوچو کہ کتنا مجمع ہوتا ہوگا 70 ہزار کا۔ میرے پیارے جہاں جتنی آواز قریب والوں کو آ رہی ہے، حضور غوث اعظم واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اتنی ہی آواز آخر والوں کو بھی پہنچ رہی ہے۔ اسی دوران میرے پیارے اسی مجلس کے اندر ایک شخص بہت غریب تھا۔ حضور غوث اعظم واعظ و نصیحت کے دوران فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص غریب سے امیر بننا چاہے، وہ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نمازوں کی پابندی، نماز فرض ہے، فرض ہر حال میں سوال ہونا ہے، یہ محفل سجائی ہے، اس کا ثواب بھی ملے گا، مستحب عمل ہے، مگر میرے پیارے امام لوگ ائمہ بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں یہ کام بھی سجاؤ، مناؤ، لنگر کرو، مگر یاد رکھو نماز نہ چھوٹنے پائے۔ یاد رکھو نماز، اگر اللہ نے تمہیں طاقت و قوت دی ہے، اگر مال و زر سے نوازا ہے، تو اگر مال سے نوازا ہے تو حج نہ چھوٹنے پائے۔ اگر تمہیں استطاعت دی ہے، ماہ مبارک روزہ، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے، تو میرے پیارے فرض ہے، تمہیں طاقت و قوت دی ہے تو روزہ نہ چھوٹنے پائے۔ بہرحال ٹائم کی قلت ہے، آؤ میرے پیارے حضور غوث اعظم نے فرمایا کوئی
मजलिस के अंदर एक गरीब शख्स था। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? जी एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर गौस आकर वाज नसीहत फरमा रहे थे। उसी दौरान एक शख्स बहुत गरीब था। उसने दिल में अहद कर लिया, पुख्ता अहद कर लिया कि आज से मुझे गुनाह वाले काम छोड़ देने हैं। परवरदिगार से इस्तिग़फ़ार की, गुनाहों से तौबा की और करने के बाद उस मजलिस से गए, जाने के बाद अपना काम काज भी करते रहे और नमाज पांच वक्त भी अदा करते चले गए। चंद साल गुजरते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बहुत बड़ा अमीर बनाया। सुभान बहुत अल्लाह। बड़ा अमीर, इतना बड़ा अमीर बनाया कि 40 मजदूर उसके काम करने लगे। जब उसको ख्याल आया कि हुजूर गौस आज़म के फरमान पर मैंने अमल कर लिया, अल्लाह ने मुझे मालो ज़र से नवाज दिया, मुझे अमीर बना दिया, चलो कुछ थोड़ा नजराना, कुछ अशरफियाँ हुजूर गौस आज़म की बारगाह में ले चलते हैं। मेरे प्यारे को लेकर चला, बगदाद की सरजमीन पर पहुंचा। पहुंचने के बाद हुजूर गौस आज़म की बारगाह में पहुंचा। हुजूर ये हदिया लेकर आया हूँ, ये तोहफा लेकर आया हूँ, कबूल फरमा लें।